شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز اللہ رب العزت سے اس ایک دعا سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ پاک بے پناہ رزق، مال و دولت عطا فرمائے اور تمام تنگ دستیاں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی کون کون سی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اس گھر کے لوگوں کو کون کون سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی معزز اور معتبر ترین کتاب ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ محترم اور معزز آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی بہت سی نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں جو سابقہ امتوں پر نہیں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اپنی امت کے لیے آسانیاں طلب فرمائیں، اور آپ کے طفیل ہمیں دوسری امتوں پر فضیلت اور شرف حاصل ہوا۔ لہٰذا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے اور مختصر اعمال پر بڑی بڑی نیکیاں اور اعزاز و اکرام عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو دولت بھی ملے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ جن کے سبب آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل کام درپیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اللہ پر توکل کرنے والے اور اس کے سامنے گڑ گڑانے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے اور ہر بے پناہ کو پناہ دیتا ہے، اور وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو شخص صرف اللہ کو اپنا والی بنائے اور اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل کرے، تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو اپنا ساتھی بناتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آیت یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب کفار نے آپ کے سامنے لشکر جرار تیار کیا۔ کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ اس بڑے لشکر سے ڈرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے بھی آپ کی بہترین مدد فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کے معجزے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی کے نازل شدہ چند کلمات اور صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے فوری طور پر انسان کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں جو وظیفہ ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس کو کرنے والے فوراً دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔
ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس وظیفے کو کرنے والے کی دلی مراد نہ پوری ہوئی ہو، بلکہ بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے والے کی فوری طور پر مالی مدد ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ مجرب وظیفہ جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا، یقین مانیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس وظیفے کو کرنے والے کی زندگی میں دولت یا پیسہ نہ آیا ہو، کیونکہ آج کے دور میں پیسہ ہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس کچھ ہو لیکن آپ کی جیب خالی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر دنیا بہت بھاری ہو چکی ہے۔ کہنے کو تو ناظرین یہ دنیا ایک عارضی سفرگاہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیاوی ضروریات زندگی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام ضروریات پوری ہوں گی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے اپنے فضل و کرم سے اتنی آسانی ضرور پیدا فرما دیں گے کہ جس سے آپ اپنی تمام ضروریات بآسانی پوری کر سکیں۔ یہ وظیفہ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا کہ ہر پریشانی سے اور ہر مصیبت سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک بات اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرض کبھی مت لو، اور صرف اسی صورت میں قرض لو جب تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض ایک بہت بڑی نحوست ہے، اور جب تک ایک قرض دار اپنے اوپر واجب الادا قرض ادا نہیں کرتا، اس پر قرض کی نحوست طاری رہتی ہے۔ اس کے دنیاوی معاملات بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے ہر معاملے میں پریشانی اور بندش شامل حال رہنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ آپ کی ساری قسمت بدل سکتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر بندے کو یہ ہتھیار دیا ہے جس کا نام دعا ہے، کہ اس ہتھیار کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی حتیٰ کہ اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، ہمیشہ اللہ ہی کی مدد حاصل کریں، ہمیشہ اللہ ہی سے مانگیں کہ وہ خالی جھولیاں ضرور بھرتا ہے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی میں ناکام ہو چکا ہوں، اب میرے معاملات سدھرنے والے نہیں ہیں، تو ناظرین یہی وہ وقت ہے کہ جب ہمیں سب سے زیادہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم پیش کر رہے ہیں اس کی برکات بے شمار ہیں۔ جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوں اور کسی بھی طرف سے کوئی خوشخبری نہ مل رہی ہو، کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہو، رزق کی ایسی بندش ہو کہ ہر اپنا بیگانہ منہ موڑ چکا ہو، یعنی حالات انتہائی درجے کے خراب ہو چکے ہوں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو ایسے حالات میں بھی اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ایسے میں آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو حالت میں کوئی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی دوسرا آپ کو تنگ نہ کرے یا آپ سے بات چیت نہ کرے۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ 313 مرتبہ آیت کریمہ یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں۔ یہ آیت 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، اور یاد رکھیں کہ سورۃ الملک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی بھلائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، اور بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے احادیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی ابتدائی صورتوں میں موجود ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں، اور فرمایا گیا کہ جو شخص بھی روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک مرنے کے بعد اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول، آپ کے اصحاب اور اہل بیت کا یہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت ضرور کیا کرتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو بھی تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورۃ الملک محفوظ ہو، کیونکہ یہ بخشش کی سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں رسول علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے حضور بخشش کے لیے سفارش کرے گی، اور اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی بخشش اور مغفرت بھی کر دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک آپ سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت تحفے میں نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الملک پڑھو، اپنی اولاد، اہل و عیال اور پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ چنانچہ محترم ناظرین، جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الملک بھی پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الملک پڑھنے کے بعد پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا وظیفہ مکمل کر لیجئے، اور اس کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اپنی تمام پریشانیوں، مشکلوں اور مصیبتوں کے لیے، رزق کی تنگدستی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ یوں کہیے کہ اے اللہ، بس میرا تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، اگر تو عطا نہیں کرے گا تو کون ہے جو تیرے سوا عطا کرنے والا ہے؟ اگر تو میرا سہارا نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ اے اللہ، تو سب جانتا ہے ہماری خواہشوں کو، ہماری تمناؤں کو، اے اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ناظرین، کسی بزرگ اور پیر فقیر کے پاس اپنے مسائل لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آج کے دور میں خیر خواہی کرنے والے بہت کم ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، قرآن سے مدد لیجئے اور اللہ کے نبی کے ہر فرمان سے مدد لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کی تمام ظاہری اور باطنی مشکلات کو ختم فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔